بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امکان آخرت کے دلائل، تفہیم القرآن جلد سوم سے امکان آخرت پر آیات ترجمہ تشریحات جمع کی گئی ہیں، پیش کی جا رہی ہیں۔ صفحہ 7 نمبر پر موضوع اور مضمون سورہ کہف۔ اصحاب کہف کا قصہ عقیدہ آخرت کی صحت کا ایک ثبوت ہے۔ جس طرح خدا نے اصحاب کہف کو ایک مدت دراز تک موت کی نیند سلانے کے بعد پھر جلا اٹھایا، اسی طرح اس کی قدرت سے وہ بیس البعد موت بھی کچھ بعید نہیں ہے جسے ماننے سے تم انکار کر رہے ہو۔ وہ توحید اور آخرت سراسر حق ہیں، اور تمہاری اپنی ہی بھلائی اسی میں ہے کہ انہیں مانو، ان کے مطابق اپنی اصلاح کرو، اور خدا کے حضور اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتے ہوئے دنیا میں زندگی بسر کرو۔ ایسا نہ کرو گے تو تمہاری اپنی زندگی خراب ہوگی اور تمہارا سب کچھ کیا کرایا اکارت جائے گا۔ امکان آخرت کے دلائل، فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 20، سورہ کہف آیت 22۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی اعلم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیل فلا تمار فیہم الا مراء ظاہرا ولا تستفت فیہم منہم احدا۔ سورہ کہف آیت 22۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا، اور کچھ دوسرے کہہ دیں گے کہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا۔ یہ سب بے تکی ہانکتے ہیں۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ کہو میرا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنے تھے، کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ بس تم سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو، ورنہ اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو کچھ پوچھو۔ مطلب یہ ہے کہ اصل چیز ان کی تعداد نہیں ہے، بلکہ اصل چیز وہ سبق ہے جو اس قصے سے ملتے ہیں۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک سچے مومن کو کسی حال میں حق سے منہ موڑنے اور باطل کے آگے سر جھکانے کے لیے تیار نہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ مومن کا اعتماد اسباب دنیا پر نہیں بلکہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور حق پرستی کے لیے بظاہر ماحول میں کسی سازگاری کے آثار نظر نہ آتے ہوں تب بھی اللہ کے بھروسے پر راہ حق میں قدم اٹھا دینا چاہیے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جس عادت جاریہ کو لوگ قانون فطرت سمجھتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ اس قانون کے خلاف دنیا میں کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ در حقیقت اس کا پابند نہیں ہے۔ وہ جب اور جہاں چاہے اس عادت کو بدل کر غیر معمولی کام بھی کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ اس کے لیے یہ کوئی بڑا کام نہیں ہے کہ کسی کو 200 برس تک سلا کر اس طرح اٹھا بٹھائے جیسے وہ چند گھنٹے سویا ہے، اور اس کی عمر، شکل، صورت، لباس، تندرستی، غرض کسی چیز پر بھی اس امتداد زمانے کا کچھ اثر نہ ہو۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ نوع انسانی کی تمام اگلی پچھلی نسلوں کو بیک وقت زندہ کر کے اٹھا دینا، جس کی خبر انبیاء اور کتب آسمانی نے دی ہے، اللہ کی قدرت سے کچھ بھی بعید نہیں ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جاہل انسان کس طرح ہر زمانے میں اللہ کی نشانیوں کو اپنے لیے سرمہ چشم بصیرت بنانے کے بجائے الٹا مزید گمراہی کا سامان بناتے رہے ہیں۔ اصحاب کہف کا جو معجزہ اللہ نے اس لیے دکھایا تھا کہ لوگ اس سے آخرت کا یقین حاصل کریں، ٹھیک اسی نشان کو انہوں نے یہ سمجھا کہ اللہ نے انہیں اپنے کچھ اور ولی پوجنے کے لیے عطا کر دیے۔ یہ ہیں وہ اصل سبق جو آدمی کو اس قصے سے لینے چاہیے، اور اس میں توجہ کے قابل یہی امور ہے۔ ان سے توجہ ہٹا کے اس کھوج میں لگ جانا کہ اصحاب کہف کتنے تھے اور کتنے نہ تھے، ان کے نام کیا تھے اور ان کو کتا کس رنگ کا تھا، یہ ان لوگوں کا کام ہے جو مقصد کو چھوڑ کر صرف چھلکوں سے دلچسپی رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے اہل ایمان کو یہ تعلیم دی کہ اگر دوسرے لوگ اس طرح کی غیر متعلق بحثیں چھیڑے بھی تو تم ان میں نہ الجھو، نہ ایسے سوالات کی تحقیق میں اپنا وقت ضائع کرو، بلکہ اپنی توجہ صرف کام کی بات پر مرکوز رکھو۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی صحیح تعداد بیان نہیں فرمائی تاکہ شوق فضول رکھنے والوں کو غذا نہ ملے۔ امکان آخرت کے دلائل، فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 76، سورہ مریم آیات 66 تا 68۔ وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا وَيَقُولُ الْإِنسَانُ أَإِذَا مَا مِتُّ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا
اولا یذکر الانسان انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا فوربک لنحشرنهم ثم لنحذرنهم حول جہنم جثیا۔ سورہ مریم آیت 66 تا 68۔ انسان کہتا ہے کہ اب واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے۔ امکان آخرت کے دلائل، فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 201، سورہ حج آیات 1 2۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ سورہ حج آیات 1 2۔ لوگوں اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے حال یہ ہوگا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا، اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب ہی کچھ ایسا سخت ہوگا۔ امکان آخرت کے دلائل، فہرست موضوعات تفہیم القرآن جلد سوم، صفحہ 203 تا 207، سورہ حج آیت 7۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، سورہ حج آیت 7۔ اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اس میں کسی شک کی گنجائش نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو خبروں میں جا چکے ہیں۔ ان آیات میں انسان کی پیدائش کے مختلف اطوار، زمین پر بارش کے اثرات اور نباتات کی پیداوار کو 5 حقیقتوں کی نشاندہی کرنے والے دلائل قرار دیا گیا ہے۔ پہلا یہ کہ اللہ ہی حق ہے، دوسرا یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے، تیسرے یہ کہ وہ ہر چیز پر قادر ہے، چوتھے یہ کہ قیامت کی گھڑی آ کر رہے گی، اور پانچویں یہ کہ اللہ ضرور ان سب لوگوں کو زندہ کر کے اٹھائے گا جو مر چکے ہیں۔ اب دیکھیے کہ آثار ان 5 حقیقتوں کی کس طرح نشاندہی کرتے ہیں۔ پورے نظام کائنات کو چھوڑ کر آدمی صرف اپنی ہی پیدائش پر غور کرے تو معلوم ہو جائے کہ ایک انسان کی ہستی میں اللہ کی حقیقی اور واقعی تدبیر ہر وقت بالفعل کار فرما ہے، اور ہر ایک کے وجود اور نشو و نما کا ایک مرحلہ اس کے ارادی فیصلے پر ہی طے ہوتا ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ سب کچھ ایک لگے بندھے قانون پر ہو رہا ہے، جس کو ایک اندھی بہری اور بے علم و بے ارادہ فطرت چلا رہی ہے۔ لیکن وہ آنکھیں کھول کر دیکھے تو انہیں نظر آئے کہ ایک فرد انسانی جس طرح وجود میں آتا ہے اور پھر جس طرح وہ وجود کے مختلف مراحل سے گزرتا ہے، اس میں ایک حکیم و قادر مطلق ہستی کا ارادی فیصلہ کی شان سے کام کر رہا ہے۔ آدمی جو غذا کھاتا ہے اس میں کہیں انسانی تخم موجود نہیں ہوتا، نہ اس میں کوئی چیز ایسی ہوتی ہے جو نفس انسانی کے خواص پیدا کرتی ہو۔ یہ غذا جسم میں جا کر کہیں بال، کہیں گوشت اور کہیں ہڈی بنتی ہے، اور ایک خاص مقام پر پہنچ کر یہی اس نطفے میں تبدیل ہو جاتی ہے جس کے اندر انسان بننے کی استعداد رکھنے والے تخم موجود ہوتے ہیں۔ ان تخموں کی کثرت کا حال یہ ہے کہ ایک وقت میں ایک مرد سے جتنا نطفہ خارج ہوتا ہے اس کے اندر کئی کروڑ تخم پائے جاتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک بیضہ انثی سے مل کر انسان بن جانے کی صلاحیت رکھتا ہے، مگر یہ کسی حکیم و قدیر اور حاکم مطلق کا فیصلہ ہے جو ان بے شمار امیدواروں میں سے کسی ایک کو کسی خاص وقت پر چھانٹ کر بیضہ انثی سے ملنے کا موقع دیتا ہے، اور اس طرح استقرار حمل رونما ہوتا ہے۔ پھر استقرار کے وقت مرد کے تخم اور عورت کے بیضی خلیے ایک سیل کے ملنے سے جو چیز ابتداءً بنتی ہے وہ اتنی چھوٹی ہوتی ہے کہ خوردبین کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی۔ یہ حقیر سی چیز 9 مہینے اور چند روز میں رحم مادر کے اندر پرورش پا کر جن بے شمار مرحلوں سے گزرتی ہوئی ایک جیتے جاگتے انسان کی شکل اختیار کرتی ہے، ان میں سے ہر مرحلے پر غور کرو تو تمہارا دل گواہی دے گا کہ یہاں ہر آن ایک حکیم فعال کا ارادی فیصلہ کام کرتا رہا ہے،
وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کسے تکمیل کو پہنچانا ہے اور کسے خون کے لتھڑے یا گوشت کی بوٹی یا ناتمام بچے کی شکل میں ساخت کر دینا ہے۔ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ کس کو زندہ نکالنا ہے اور کس کو مردہ، کس کو معمولی انسان کی صورت و حیت میں نکالنا ہے اور کسے انگیزت غیر معمولی صورتوں میں سے کوئی صورت دے دینی ہے، کس کو صحیح سالم نکالنا ہے اور کسے اندھا بہرا گنگا یا ٹنڈا لنجا بنا کر پھینک دینا ہے، کس کو خوبصورت بنانا ہے اور کسے بدصورت، کس کو مرد بنانا ہے اور کس کو عورت، کس کو اعلیٰ درجے کی قوتیں اور صلاحیتیں دے کر بھیجنا ہے اور کسے کودن اور کن ذہن پیدا کرنا ہے۔ یہ تخلیق و تشکیل کا عمل جو ہر روز کروڑوں عورتوں کے رحموں میں ہو رہا ہے، اس کے دوران میں کسی وقت بھی کسی مرحلے پر بھی ایک خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت ذرہ برابر اثر انداز نہیں ہو سکتی، بلکہ کسی کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا کہ کس پیٹ میں کیا چیز بن رہی ہے اور کیا بن کر نکلنے والی ہے۔ حالانکہ انسانی آبادیوں کی قسمت کے کم از کم 90% فیصلے انہی مراحل میں ہو جاتے ہیں، اور یہی افراد ہی کے نہیں، قوموں کے بلکہ پورے نوع انسانی کے مستقبل کی شکل بنائی اور بگاڑی جاتی ہے۔ اس کے بعد جو بچے دنیا میں آتے ہیں ان میں سے ہر ایک کے بارے میں یہ فیصلہ کون کرتا ہے کہ کسی زندگانی کا پہلا سانس لیتے ہی ختم ہو جانا ہے، کسے بڑھ کر جوان ہونا ہے اور کس کو قیامت کے بوریے سمیٹنے ہیں۔ یہاں بھی ایک غالب ارادہ کار فرما نظر آتا ہے، اور غور کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی کار فرمائی کسی عالمگیر تدبیر و حکمت پر مبنی ہے، جس کے مطابق وہ افراد ہی کو نہیں، قوموں اور ملکوں کی قسمت کے بھی فیصلے کر رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر بھی اگر کسی کو اس امر میں شک ہے کہ اللہ حق ہے اور صرف اللہ ہی حق ہے، تو بے شک وہ عقل کا اندھا ہے۔ دوسری بات دوسری بات جو پیش کردہ آثار سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ لوگوں کو تو یہ سن کر اچنبھا ہوتا ہے کہ اللہ کسی وقت مردوں کو زندہ کرے گا، مگر وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں تو انہیں نظر آئے کہ وہ تو ہر وقت مردے جلا رہا ہے۔ جن مادوں سے آپ کا جسم بنا ہے اور جن غذاؤں سے وہ پرورش پاتا ہے ان کا تجزیہ کر کے دیکھ لیجئے۔ کوئلہ، لوہا، چونا، کچھ نمکیات، کچھ ہوائیں اور ایسی ہی چند چیزیں اور ہیں، ان میں سے کسی چیز میں بھی حیات اور نفس انسانی کے خواص موجود نہیں ہیں، مگر انہی مردہ بے جان مادوں کو جمع کر کے آپ کو جیتا جاگتا وجود بنا دیا گیا ہے۔ پھر انہی مادوں کی غذا آپ کے جسم میں جاتی ہے اور وہاں اس سے مردوں میں وہ تخم اور عورتوں میں وہ بیضی خلیے بنتے ہیں، جن کے ملنے سے آپ ہی جیسے جیتے جاگتے انسان روز بن بن کر نکل رہے ہیں۔ اس کے بعد ذرا اپنے گرد و پیش کی زمین پر نظر ڈالیے، بے شمار مختلف چیزوں کے بیج تھے جن کو ہواؤں اور پرندوں نے جگہ جگہ پھیلا دیا تھا، اور بے شمار مختلف چیزوں کی جڑیں تھیں جو جگہ 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 پیوند خاک ہوئی پڑی تھیں۔ ان میں کہیں بھی نباتی زندگی کا کوئی ظہور موجود نہ تھا۔ آپ کے گرد و پیش کی سوکھی زمین ان لاکھوں مردوں کی خبر بنی ہوئی تھی، مگر جو ہی کہ پانی کا ایک چھینٹا پڑا، ہر طرف زندگی لہلہانے لگی، ہر مردہ جڑ اپنی خبر سے جی اٹھی اور ہر بے جان بیج ایک زندہ پودے کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ احیاء اموات کا عمل ہر برسات میں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتا رہتا ہے۔ تیسری چیز جو ان مشاہدات سے ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنی اسی زمین کو لے لیجئے، اور زمین کے بھی تمام حقائق کو چھوڑ کر صرف انسان اور نباتات ہی کی زندگی پر نظر ڈال کر دیکھ لیجئے۔ یہاں اس کی قدرت کے جو کرشمے آپ کو نظر آتے ہیں، کیا انہیں دیکھ کر کوئی صاحب عقل آدمی یہ بات کہہ سکتا ہے کہ خدا بس وہی کچھ کر سکتا ہے جو آج ہم اسے کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور کل اگر وہ کچھ اور کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا؟ خدا تو خیر بہت بلند و برتر ہستی ہے۔ انسان کے متعلق پچھلی صدی تک لوگوں کے یہ اندازے تھے کہ یہ صرف زمین ہی پر چلنے والی گاڑی بنا سکتا ہے، ہوا پر اڑنے والی گاڑیاں بنانا اس کی قدرت میں نہیں ہے۔ مگر آج کے ہوائی جہازوں نے جہازوں نے بتا دیا ہے کہ انسان کے امکانات کی حدیں تجویز کرنے میں ان کے اندازے کتنے غلط تھے۔ اب اگر کوئی شخص خدا کے لیے اس کے صرف آج کے کام دیکھ کر امکانات کی کچھ حدیں تجویز کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے اس کے سوا وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ صرف اپنے ہی ذہن کی تنگی کا ثبوت دیتا ہے۔ خدا کی قدرت بہرحال اس کی باندھی ہوئی حدوں میں بند نہیں ہو سکتی۔
चौथी और पांचवी बात यानी ये कि क़यामत की घड़ी आकर रहेगी, और ये कि अल्लाह ज़रूर उन सब लोगों को ज़िंदा करके उठाएगा जो मर चुके हैं। उन तीन मुकद्दमात का अखली नतीजा है जो ऊपर बयान हुए हैं। अल्लाह के कामों को उसकी कुदरत के पहलू से देखिए तो दिल गवाही देगा कि वो जब चाहे क़यामत बर्पा कर सकता है, और जब चाहे उन सब मरने वालों को फिर से जिंदा कर सकता है जिनको पहले वो अदम से वजूद में लाया था। और अगर उसके कामों को उसकी हिकमत के पहलू से देखिए तो अकल शहादत देगी कि दोनों काम भी वो ज़रूर करके रहेगा, क्योंकि उसकी उनके बगैर हिकमत के तकाज़े पूरे नहीं होते। ये एक हकीम से ये बईद है कि वो उन तकाज़ों को पूरा न करे। जो महदूद सी हिकमत व दानाई इंसान को हासिल है, उसका ये नतीजा हम देखते हैं कि आदमी अपना माल या जायदाद या कारोबार जिसके सुपुर्द भी करता है, उससे किसी न किसी वक्त हिसाब ज़रूर लेता है। गोया अमानत और मुहासिबे के दरमियान एक लाजमी अखली राब्ता है जिसको इंसान की महदूद हिकमत भी किसी हाल में नज़रअंदाज नहीं करती। फिर उसी हिकमत की बिना पर आदमी इरादी और गैर इरादी अफ़ाल के दरमियान फ़र्क करता है। इरादी अफ़ाल के साथ अखलाकी जिम्मेदारी का तस्वुर वाबस्ता करता है। अफ़ाल में नेक और बद की तमीज़ करता है। अच्छे अफ़ाल का नतीजा तहसीन और इनाम की शक्ल में देखना चाहता है, और बुरे अफ़ाल पर सज़ा का तकाज़ा करता है। हत्ता कि खुद एक निज़ाम अदालत इस गर्ज़ के लिए वजूद में लाता है। ये हिकमत जिस खालिक ने इंसान में पैदा की है, क्या बावर किया जा सकता है कि वो खुद इस हिकमत से आरी होगा? क्या माना जा सकता है कि अपनी इतनी बड़ी दुनिया, इतने सरो सामान और इस कदर इख्तियारात के साथ इंसान के सुपुर्द करके वो भूल गया है? उसका हिसाब वो कभी ना लेगा? क्या किसी सही दिमाग आदमी की अकल ये गवाही दे सकती है कि इंसान के जो बुरे आमाल सज़ा से बच निकले हैं, या जिन बुराइयों की मुतनासिब सज़ा उसे नहीं मिल सकी है, उनकी बासपुरस के लिए कभी अदालत कायम ना होगी, और जो भलाइयाँ अपने मुनसिफाना इनाम से महरूम रह गई हैं, वो हमेशा महरूम ही रहेंगी। अगर ऐसा नहीं है तो क़यामत और ज़िंदगी बाद मौत खुदा हकीम की हिकमत का एक लाजमी तकाजा है, जिसका पूरा होना नहीं बल्कि ना होना सरासर बईद अज़ अक़ल है।